إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس میں ہم ان چیزوں کو جانیں گے، ان اعمال کے بارے میں جانیں گے جن کے کرنے سے انسان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس کی ساری کمائے ہوئے ثواب ختم کر دیے جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال سے اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وہ کون کون سے عمل ہے جو انسان کی زندگی بھر کی ہوئی کوششوں کو ختم کر دیتے ہیں؟ مطلب جس کے لیے انسان نے مال بھی خرچ کیا ہو، جسمانی محنت بھی کی ہو، اور اپنی عقل وغیرہ سب اس کا استعمال اس نے کیا تھا جس کو کمانے کے لیے، وہ بس پل بھر میں سب ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ چند اعمال ایسے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو وہ چند اعمال کون سے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اس سے بچائے، اس کے کرنے سے اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز ہے ارتاد، یعنی مرتد ہو جانا، یعنی دین اسلام کو چھوڑ دینا۔ ایک شخص اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا، اور پھر ایمان سے پھر گیا، تو ایسے لوگوں کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 جو میں نے خطبے میں بھی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے اور پھر حالت کفر میں ہی مر جائے، یہی وہ بدبخت لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو چکے ہیں، اور یہی جہنمی ہیں، اور اس جہنم میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص ایمان لے آئے اور پھر بعد میں ایمان کو چھوڑ دے، کفر اختیار کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال ختم کر دے گا اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھے گا۔ لیکن یہاں پر ایک شرط بتائی گئی کہ وہ اسی حالت میں مر گیا، ورنہ کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے اللہ کے رسول کے زمانے میں کہ کچھ لوگ ایمان لائے، شکوک کی بنیاد پر انہوں نے کیا کیا، دین اسلام کو چھوڑ دیا، جس میں کاتب وحی بھی شامل تھے۔ تھوڑا سا ان کو جو ہے شک ہوا دین اسلام کے معاملات میں، اور انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے، شہر چھوڑ کر۔ لیکن بعد میں انہیں ریئلائز ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی، کیونکہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے غلطی ہونا لازم ہے۔ تو شریعت نے اس کو وہاں پر بھی ڈھیل دی ہے، اجازت دی ہے کہ پھر سے وہ توبہ کرے، پھر سے وہ کلمہ پڑھے اور پھر سے اسلام میں داخل ہو۔ تو شریعت جو ہے، دین اسلام جو ہے بڑا نرم ہے۔ لیکن کوئی شخص پھر اس کے بعد ویسی حرکت کرے،
مطلب اس کے بعد اب معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے ارادے درست نہیں ہیں، پھر اس کے لیے سزا طے کی گئی ہے شریعت کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کوئی شخص کفر کرنے کے بعد یعنی ایمان کو چھوڑنے کے بعد اس حالت میں مر جائے تو اس کی دنیا میں کیے ہوئے جتنے بھی اعمال ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں دی، جو اس نے اچھے عمل کیے تھے سب ختم کر دیے جائیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، پرماننٹ، وہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ تو مرتد ہو جانا یعنی اسلام کو چھوڑ دینا نمبر 1 پر اس کو رکھا گیا ہے۔ دوسرا ہے انبیاء اور اہل ایمان کو قتل کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 21 اور 22، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیت کو یعنی اس کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، انبیاءوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو چکے ہیں اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ جیسا ہم سب جانتے ہیں زکریا علیہ السلام کو ان کی قوم کے کچھ بدماشوں نے کیا کیا؟ قتل کیا، شہید کیا۔ ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی لیکن اللہ نے ان کو اس میں ناکام کیا۔ انہوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے جس میں انہوں نے اللہ کی نشانیوں کی قدر نہیں کی، جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ نشانی تھی، اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جو پہاڑ میں سے نکلی تھی۔ اس طرح انہوں نے نبیوں کو قتل کیا اور کچھ نے نبیوں کے ساتھیوں کو قتل کیا اور کچھ نے ان لوگوں کو قتل کیا جو انصاف کا حکم دیتے تھے، مطلب جو انصاف پر قائم تھے لیکن وقت کا بادشاہ، لیکن اس زمانے کے حکمراں جو مالدار لوگ تھے اس انصاف کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور انہوں نے ان کا قتل کیا۔ ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے قصص کے اندر اور سیرت کے اندر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے کہا کہ ایسے لوگوں کے بھی سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں خصوصی ذکر ہے انبیاؤں کا قتل، تو جو نبیوں کو قتل کیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، چاہے وہ کسی خوش فہمی میں رہے کہ ان کے اعمال بہت زیادہ اچھے تھے، ان کا کوئی عمل ان کو ساتھ نہیں دینے والا، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، ان کے سارے اعمال برباد کر دیے گئے۔ اسی طرح ایک اہم جو ہے نقطے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اب اس میں معاملہ ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ کلمے کا اقرار تو کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن وہ شرک کرتے ہیں۔ یہ بات سب سے عجیب دکھتی ہے اور تھوڑی الگ لگتی ہے ہم کو، حالانکہ ایسا وہم اور گمان پہلے کی قوموں میں بھی گزر چکا ہے۔ جیسے یہودی کیا سمجھتے تھے، وہ ایمان لائے ہیں کچھ نبیوں پر تو وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے، مطلب جہنم میں جانا بھی پڑا تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے، اور قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا کہ اگر ہمیں جہنم بالفرض جانا بھی پڑے تو تھوڑے دن کے لیے، جنت تو ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رد کیا ان کے اس عقیدے کا اور ان کے کانفیڈنس کا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ جنہوں نے انبیاؤں کا انکار کیا وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ پرانے قوموں میں ایک قوم مشرکین مکہ بھی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر نبی بنا کر بھیجے گئے، تو وہ بھی اپنے اعمال پر کیا تھے، بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے کہ وہ جو اعمال کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلانا، لوگوں کی مدد کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہی کافی ہے، کیا اس کے علاوہ ان سے پوچھ نہیں کی جائیں گی؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک سب سے بڑا گناہ ہے، گناہوں میں سب سے نمبر 1 پہ ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا کسی بھی چیز میں، اس کے ناموں میں، صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کی الوہیت میں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانا کہ اس میں اللہ کے جیسا پاور یا طاقت ہے، یا اللہ کا انکار کیا، یا اللہ کی صفت مخلوق میں اس نے تلاش کی، یا مخلوق کی صفت اللہ کو دینے کی کوشش کی، یا اللہ کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ کے علاوہ اس نے کسی اور کی نماز، قربانی، ذکر، اذکار، جھکنا، سجدہ کرنا، ہاتھ اٹھانا، جتنی بھی عبادتیں اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے، روزہ، تمام چیزیں
اس نے کسی اور کے لیے رکھا تو اس نے شرک کیا۔ یہ مختصر سا میں نے آپ کو بیان کیا۔ تو یہ تمام چیزیں شرک، اور شرک کرنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی کبھی معاف نہیں کرے گا اگر اس حالت میں مر جائے، اور اس کے سارے نیک اعمال اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 88 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَتْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ شرک کا ارتکاب کرے تو جو اعمال انہوں نے کیے تمام ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا تھا، جو نیکیوں میں بڑا سخی، بہت فیاض تھا، بہت نیکیاں کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک بڑی دیگ تھی جس میں کھانا بنا کر غریبوں کو کھلاتا تھا۔ بہت مال اللہ نے اس کو دیا تھا، اس کو ایک خزانہ ملا تھا، اور اس نے کیا کیا، اس خزانے سے خود عیش و عشرت میں نہیں لگا بلکہ لوگوں میں تقسیم کرتا رہا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا تھا، مطلب شرک پر اس کی موت ہوئی۔ تو اللہ حضرت عائشہ نے جب پوچھا کہ کیا وہ جنت میں جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن جدعان جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے معافی اللہ سے نہیں مانگی، مطلب اس نے شرک کو نہیں چھوڑا، ایمان نہیں لایا تھا۔ تو کتنے ہی ہمارے نیک اعمال ہوں، آپ دنیا کی بڑی بڑی نیکیاں کر لے، آپ غریبوں کو کھلا رہے ہیں، بھوکوں کو جو ہے کھانا کھلا رہے ہیں، ننگوں کو کپڑے پہنا رہے ہیں، آپ سوشل سروسز کر رہے ہیں، آپ ہاسپٹلز بنوا رہے ہیں، آپ مدرسے بنا رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، لیکن آپ اپنی لائف میں شرک کرتے ہیں، تو یہ سارے اعمال برباد، ساری نیکیاں ختم کر دی جائیں گی۔ شرک تمام نیکیوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس حالت میں وہ بندہ مر جائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی کئی آیتیں ہیں جو اس کو ثابت کرتی ہے کہ جس نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ چلیے، تو یہاں پر چوتھی چیز جو آج دیکھتے ہیں ہم، جس سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، چوتھا جو نقطہ ہے وہ ہے قیامت کے دن پر یقین نہ رکھنا۔ اور یہی برائیوں میں سب سے بڑی برائی جو تھی مشرکین مکہ میں، ایک تو سب سے بڑی برائی کیا تھی؟ بتوں کی عبادت، اور اس کے بعد قیامت کا انکار۔ اس لیے قرآن مجید میں آپ مکہ کی جتنی آیتیں نازل ہوئی، مکی آیتیں جس کو بولتے ہیں، ہجرت سے پہلے، ان کا زور اسی چیز پر تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، قیامت جو ہے قائم ہونے والی ہے، اور چند نیک اعمال کا حکم اور جو مشرکین مکہ کی برائیاں تھیں ان کو گنایا گیا ان آیتوں میں۔ تو یہاں پر یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو شخص آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو یا اس میں شک رکھتا ہو، اس کا یقین نہیں ہے، اس کے اعمال بھی برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں ذکر کیا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 147، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو لوگوں نے ہماری آیات یعنی احکامات اور نشانیاں اور آخرت کی ملاقات یعنی روز جزا یعنی جو ڈے آف ججمنٹ ہے، قیامت ہے، کو جھٹلایا، اس کے اعمال ضائع ہو گئے، انہیں ان کے لیے ان کے کیے کا بدلہ ضرور ملے گا۔ تو جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی سزا کیوں ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیز کا انکار کیا، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا۔ اس سے پہلے تمام انبیاءوں کو اس کا ذکر کیا گیا تھا، قوموں کو بتایا گیا تھا۔ دوسرا، جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، آپ دیکھیں گے وہ نیک اعمال بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ اب یہی سب کچھ کھانا پینا عیش اور عشرت کرنا ہے، اس کے بعد ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کوئی حساب اور کتاب نہیں دینا ہے۔ اور یہی چیز تھی مشرکین مکہ کے اندر۔ کیا کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ تو بڑی عقل سے دور کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں احکامات نازل کیے، اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقلی طور پر سمجھ میں آنے کے لیے ثبوت بھی پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا ان سے پوچھو، مشرکین مکہ سے، کیا پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل کام ہوتا ہے یا دوبارہ پیدا کرنا مشکل کام ہوتا ہے؟
مطلب ایک انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نطفے سے، ایک ڈراپ سے، ایک لیکوڈ سے ملے جلے پیدا کیا، اب تو پوری کی پوری ہڈیاں باقی ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ ایک نطفے سے، ایک قطرے سے تم کو پیدا کر سکتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ہڈیوں سے تم کو دوبارہ پیدا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے مثالیں بھی دی کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہوا میں نہیں ہے، اس کے دلائل بھی ہے، تاکہ بندے کی جو عقل ہے سمجھ نہیں سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عقل کے مطابق مثالیں دی تاکہ وہ یقین کرے۔ تو جو شخص آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا یا اس میں شک و شبہ رکھتا ہے، اس کے جو ہے اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں، تمام نیکیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ تو ایسے شخص کا بہت برا حال ہوگا۔ اس لیے جب بھی کوئی شک پیدا ہو، آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور توبہ کرے، استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ کیونکہ شیطان نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بہکایا، تو وہ ہم کو بہکانے میں بھی کسر نہیں چھوڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے وہ کوشش میں لگا رہے گا، اور ابن آدم کے ساتھ ایک جو ہے قرین، ایک جن ہوتا ہے، مطلب یہ ابلیس کے چیلوں میں سے ایک چیلا ہے۔ ابلیس جب بھی ابن آدم پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے پیچھے قرین لگا دیتا ہے، ایک جن کو لگا دیتا ہے جو مرنے تک، اور وہ اس کو بولتا ہے کہ تجھے اس کے ساتھ رہنا ہے جب تک کہ اس کی روح اس کے جسم سے الگ نہیں ہو جاتی، اور وہ مرنے تک انسان کو بہلاتا پھسلاتا رہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں واحد شخص ہوں، میں اکیلا ہوں جس کا قرین یعنی جو جن ہے وہ اس کو بری رائے نہیں دیتا ہے، مطلب وہ ایمان لا چکا تھا۔ باقی تمام لوگوں کے جو جن ہیں وہ اس کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، شک پیدا کرنے لگاتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آتا ہے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، پہلا چیز کو کس نے بنایا؟ جب اس کے بارے میں وہ سوچنے لگتا ہے تو بولتا ہے اس فلاں نے بنایا، اس کو فلاں نے بنایا، آخر میں کہتا ہے کہ سب کو اللہ نے بنایا، پھر بولتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا، اور یہ شک ڈال کر وہ چلا جاتا ہے۔ اب جو بندہ غور فکر کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور آخرت کی فکر ہے، وہ صحیح جواب پا لیتا ہے، اور جو شخص علم کی کمی اور انا کا معاملہ اور تکبر کا مسئلہ یہ انسان کو حق جانتے ہوئے بھی انکار کرنے پر مجبور کرتا ہے، جیسے ابلیس کو حق پتا تھا کہ اللہ ہے، ابلیس کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ کے پاس ہی اس کو شیلٹر ملے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ کی پکڑ ایسی کہ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، پھر بھی اس نے انکار کیا، اور معافی مانگنے کے بجائے کیا مانگ لیا کہ قیامت تک مہلت دی جائے کہ میں اسے گمراہ کروں گا انسان کو۔ تو یہ ہوتا ہے، دیکھیے، تکبر، حسد، انا، یہ انسان کو جو ہے حق کو جانتے ہوئے بھی انکار کرنے کے لیے مضبوط بنا دیتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کا بہت برا حال ہوگا۔ تو جو شخص بھی قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے تو شیطان شکوک ڈالتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تعوذ پڑھیں، اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، جبکہ جواب بڑا آسان ہے کہ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، کیونکہ جس کو بنایا جاتا ہے اس کو مخلوق کہتے ہیں۔ اگر اللہ کو کوئی بناتا تو اللہ مخلوق ہو جاتا، جبکہ اللہ ہمارا خالق ہے۔ تو اللہ کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ جس کو کسی نے نہیں بنایا، جو اول ہے اور جو آخر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں بنایا۔ تو یہ ایسے شکوک پیدا کرتا ہے، قیامت کے دن کے تعلق سے شک پیدا کرنے لگاتا ہے، جبکہ سائنسی حقائق آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں چھوڑی ہیں، اور نہ سمجھو کے لیے آپ 1000 پروف بھی دیں گے تو وہ نہیں مانیں گے۔ جیسے آج سائنس بولتی ہے کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ دنیا ختم ہو جائیں گی، یہ نیچرلی سائیکل چل رہی ہے، اور ایک سائیکل ایک ٹائم پر جا کر ایک جگہ ختم ہوتی ہے، اور وہاں پر وہ اس کا اینڈ رہے گا اس دنیا کا، اور یہ دنیا ختم ہوگی۔ کچھ بولتے ہیں 1000 سال، کچھ 2000 سال، کچھ لاکھ سال بولتے ہیں، الگ الگ سب کے اپنے تجربے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ دنیا پہلے نہیں تھی، یہ بنی ہے، اور بعد میں یہ ختم ہوگی، اور جو اتنا سسٹمیٹک سب چل رہا ہے اس کو بغیر کسی بنائے کہ یہ بن نہیں سکتی۔ بہت سارے سائنسداں اس بات کو قبول کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ تو سمجھدار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں مثالیں دی ہیں، اور اس کائنات کے اندر بھی مثالیں، اس کے اندر بھی اپنے جو ہے نشانیاں ہیں، اگر وہ اس کو غور فکر کرے تو شیطان کی چالوں میں سے ایک چال یہ بھی ہے کہ وہ انسان کے اعمال برباد کرنے کے لیے شک پیدا کرنے لگاتا ہے کہ کیا قیامت ہوگی، کیا فرشتے ہوتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا۔
ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے اور اس پر جمتا ہے تو اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا جو نقطہ پوائنٹ ہے وہ ہے دنیا ہی سے محبت اور لگاؤ رکھنا۔ ایک شخص نے دنیا کو سب کچھ مان لیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود 11 نمبر کا سورہ 15 اور 16 نمبر کی آیت فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبطت ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت ہی کو طلبگار ہوتے ہیں، ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور اس میں انہیں کچھ بھی کم نہیں دیا جاتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا کوئی حصہ نہیں ہے، اور انہوں نے اس دنیا میں جو اعمال کیے وہ تمام ضائع ہو گئے، وہ جو کچھ کرتے رہے وہ سب فضول ہی تھا۔ مطلب یہ ایسا شخص ہے جس نے دنیا سے ہی محبت کر لی، مطلب اللہ سے اس کو محبت نہیں ہے۔ اس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا کہ زندگی کا مقصد پیسہ کمانا، اچھی لائف گزارنا، عیش و عشرت کرنا اور مر جانا۔ مطلب اللہ پر ایمان نہیں رکھنا، عبادت نہیں کرنا اور اچھے اعمال نہیں کرنا، اور اوپر جو چیزیں گزری ہے آخرت کا انکار کرنا، اور یہ سمجھنا کہ مطلب ایک طرح سے وہی مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، کیا سوال تھا۔ تو یہ ویسا ہی شخص ہے جس نے اپنے آپ کو پوری طریقے سے دنیا میں لگا دیا، نہ عبادت کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اللہ کو یاد کرتا ہے، نہ صدقہ کرتا ہے، اور نہ توبہ کرتا ہے، نہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ ایسا اس نے کبھی نہیں کیا، بس دنیا 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 اس میں لگا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا سب کچھ کرنا فضول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ نے وحبیط ما صنعوا کہا، یہاں پر اس کا سارا سب کچھ جو کچھ کرنا تھا یہ فضول تھا، مطلب بے جا، جس کا کوئی رزلٹ نہ ہو۔ اس لیے جو شخص دنیا دار ہو جائے، پوری طریقے سے دنیا میں لگ جائے، اللہ کو یاد نہ کرے، اس کے اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ساتواں جو نقطہ ہے یہاں پر بدعات اور خود ساختہ اعمال کرنا، یعنی بدعت مختصر سا میں آپ کو بتا دوں، ہر وہ عمل جس کو آپ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، جس کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، مطلب جس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے اور جس کی کوئی روٹ یعنی کوئی بیس بھی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ثواب ملے گا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی بھی چیز اس کی دلیل نہیں ملتی، یا ملتا جلتا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اور آپ وہ کر رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہو جاتا ہے؟ بدعت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف سورہ 18 آیت 103 105 میں فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ آپ کہہ دے کیا میں تمہیں اعمال میں نقصان اٹھانے والوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جنہوں نے اعمال کا نقصان اٹھایا، مطلب کی ہوئی نیکیوں کو برباد کر دیا۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے محنت دنیا ہی میں ضائع ہو گئی، جتنی کوششیں انہوں نے کی تھی سب کے سب ختم ہو گئی، جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی نیکیاں کما رہے ہیں، جبکہ اس کا کچھ ان کو رزلٹ نہیں مل رہا ہے یا کوئی اس کا فائدہ آخرت میں نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات یعنی احکام اور نشانیوں اور اس سے بروز قیامت ملاقات کا انکار کر رکھا ہے۔ ان کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں، قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں کریں گے۔
دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ رہیں گے جو کوششیں کر 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 تھک چکے ہوں گے لیکن اس کا ان کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ ان آیتوں کی تفسیر میں جو ہے مفسرین نے لکھا اس سے مراد نصارہ ہے، یعنی کرسچنز۔ یہود نے انبیاء کا انکار کیا لیکن نصارہ نے کیا کیا؟ نبیوں سے محبت تو کی لیکن اتنی زیادہ کہ ان کا مقام اللہ کے برابر کر دیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور جنگلوں میں جا کر عبادت کرنے لگے، رہبانیت اختیار کی، اتنی عبادت کی کہ ہم بھی شاید اس پر جو ہے سوچنے لگ جائیں گے کہ کیسی اتنی عبادتیں کرتے ہیں، نکاح نہیں کر رہے ہیں، جنگلوں میں رہ رہے ہیں۔ اور بھی کچھ قومیں ہیں جو زندگی کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلی جاتی ہے اور اس میں اوپر والے کو یاد کرتی ہے اپنے اپنے طریقوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں یہاں پر کہا کہ ان کی کوششیں برباد ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہٹا کر یہ ان چیزوں میں لگ گئے جس کی نبیوں نے کوئی دلیل ثابت نہیں کی تھی۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس کا مطلب کوئی حوالہ ان کے پاس نبیوں سے نہیں تھا، تو جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائی ہو اس طریقے کو اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جیسے ہر جمعہ کے خطبے میں ہم سنتے ہیں، 2 حدیثوں کے ٹکڑے ملا کر آپ ہمیشہ سنتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں جمعہ کے خطبے کے اندر، وہ کل محدثۃ بدعہ، کہ دین میں ہر نئی چیز گمراہی ہے، وہ کل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت انسان کو، یعنی ہر جو بدعت ہے، وہ پہلے فرمایا وہ کل محدثۃ بدعہ کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، وہ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے، آگ میں جانے والی ہے۔ تو دین میں جو بھی نئی چیز ہے اس کو بدعت کہا جائے گا۔ تو مختصر سے وضاحت کرتے ہوئے میں آگے بڑھ جاؤں، جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ گھڑی، پینٹ، جیکٹ یہ آپ نے پہنا ہے، یہ کیمرہ ہے یہاں پر لگا ہوا، یہ بھی تو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بھی نئی چیز ہے، کیا یہ بھی بدعت ہے؟ تو یاد رکھیے بدعت کی ڈیفینیشن تمام لوگوں نے ایک جیسی ہی کی کہ دین میں کوئی بھی ایسا نیا عمل جو نیکی کی نیت سے کیا جائے اور ایسا سمجھا جائے کہ یہ دین کا حصہ ہے، اس سے ثواب ملے گا، تو یہ بدعت ہوتی ہے۔ ورنہ دنیاوی معاملات میں نئی چیزوں کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے اگر اس سے دین اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن دین میں اور شریعت میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جو چیز دین اور شریعت سے ہٹ کر ہے، جو دنیاوی چیزیں، استعمال کی چیزیں ہیں، انسان کی فلاح کے لیے ہے، اس میں نئی چیزوں کا استعمال گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے دین میں، جیسے نماز ظہر کی پڑھیں گے 4 رکعت، فجر کی 2 رکعت، اگر کوئی فجر کی 2 رکعت کی بجائے 3 رکعت پڑھے تو اس نے بدعت کیا، نئی چیز نکال دی نا، اس نے قبول نہیں ہوگی نماز۔ کسی کو بولیے آپ، جو شخص آپ کی بات نہیں مانتا ہے، بدعت نہیں چھوڑتا ہے، تو اس کو بولو آپ فجر کی نماز 3 پڑھ سکتے کہ فرض؟ وہ بولے گا نہیں۔ اس سے آپ پوچھو کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ حالانکہ ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں کیا؟ 1 رکوع بڑھ گیا، 2 سجدے بڑھ گئے، اللہ کی تعریف بڑھ گئی اس میں، کیوں نہیں کر سکتے؟ تو وہ بولے گا ہمارے نبی نے نہیں کیا، انہوں نے 2 ہی بتایا۔ تو بولنا بھائی ہر چیز میں پھر یہی فارمولا اپناؤ، اذکار میں، دعاؤں میں، نمازوں میں، روزے میں، قربانی میں، ہر چیز میں، نکاح میں، میت میں، جو اللہ کے رسول نے کیا ویسے ہی کرو، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، اس کی اجازت آپ کو نہیں دی گئی۔ جیسے حدیث ہے کہ صحابہ کیا کرتے تھے، کھیتی کا جب معاملہ ہوتا تھا تو کھیتی کے اندر جو ہے وہ جو پلانٹس کے اندر بھی آپ کو پتا ہے میل اور فیمیل ہوتے ہیں، جو شجرکاری کرتے ان کو پتا ہے، ایگریکلچر جو کرتے ان کو پتا ہے، تو ان کے جو پولنس پیڑوں کے نکلتے ہیں ایک دوسرے میں جا کر جاتے ہیں، جس سے فرٹیلائزیشن ہوتا ہے اور ان کا گروتھ زیادہ ہوتا ہے، تو صحابہ ان کو کٹ کر کے ملاتے تھے تاکہ کھیتی فصل وغیرہ اچھی ہو، پیڑ زیادہ لگے۔ ایک بار اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ نے ایسے پوچھا تو صحابہ کو لگا کہ اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع کیا ہے، انہوں نے اس سال ویسے نہیں کیا، فصل کم ہوئی، تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ نے ایسا کہا تھا تو ہم نے نہیں کیا، تو وہ فصل ویسی نہیں ہوئی۔ تو کہا کہ دیکھو دنیا کے معاملات میں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، مطلب جو جس فیلڈ کا ماہر ہے وہ اس کام کو اپنے علم کے حساب سے کرے، ہاں دین کے معاملے میں جو کچھ کہہ دوں تو وہ بات پتھر کی لکیر، اس کو مان لو۔
تو دین کے معاملے میں اللہ کے رسول نے جیسا بتایا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے من سے، نہ عبادتوں میں، نہ نماز میں، نہ روزے میں، نہ جو ہے میت میں، نہ نکاح میں، دنیا جو بھی جس کا تعلق دین سے اور جس کے تعلق سے شریعت نے ہمیں بتا دیا، یہاں تک کہ طہارت سے لے کر موت تک، ہر چیز پیدائش سے لے کر موت تک اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو بتا دیا، تو اس لیے اس میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ نماز کے بعد جو ذکر کرتے ہم اتنا ہی کریں گے جو اللہ کے رسول نے بتایا۔ ہاں اس کے علاوہ اگر کسی کو ذکر کرنا ہے تو بنا گنے وہ کر سکتا ہے، آپ کوانٹٹی فکس نہیں کر سکتے کہ ہم اتنے بار یہ کام کریں گے، عصر کے بعد یہ کریں گے، طے نہیں کر سکتے۔ رینڈملی آپ کتنا بھی چلتے پھرتے اللہ کو یاد کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس چیز کی تعداد، وقت، فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کیے، متعین کیے، آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور آپ اپنے دل سے کوئی بھی چیز کا وقت یا اس کی گنتی یعنی کوانٹٹی یا اس کے تعلق سے مخصوص دین اور فضائل وغیرہ آپ طے نہیں کر سکتے، شریعت کے خلاف ہو جائے گا۔ تو یہ بدعت جو شخص کرے گا اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح احسان جتلانے والا، احسان جتلانے والا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 246 میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا کالذین ينفقوا مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو جتلا کر دوسروں کو ستا کر ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح نہ بن جاؤ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال اس پتھر جیسی ہے جس پر مٹی پڑی ہو اور پھر اس پر بارش برسے اور اسے صاف کر دیا۔ ان لوگوں نے جو کچھ کمایا ہے یہ اس پر اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والی قوم، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ احسان کر کے جتلانا، اب اس میں کچھ علماء نے کہا کہ اتنے اعمال برباد ہو جائیں گے جو اس نے نیکی کے لیے کیے تھے، وہ جس کا وہ احسان جتلا رہا ہے، پورے اعمال برباد نہیں ہوئے۔ جیسے آپ نے کسی کی مدد کی اور بعد میں اس کو جتا دیا کہ ہم نے تمہاری مدد کی اور تم ہم سے لڑائی کر رہے ہو، ہم سے بحث کر رہے ہو، ہم کو بول رہے ہو، مطلب آپ نے جو احسان کیا تھا اس کا بدلہ آپ نے چاہا کہ دنیا میں وہ ایسے دے کہ آپ کو عزت دے، تو ایسے شخص کے اعمال نیکیاں ختم ہو گئی۔ کسی کی آپ نے کوئی بھی مدد کی، مالی طور پر، ذہنی طور پر، مشورہ دے کر، خیر خواہی کر، فزیکلی مدد ہاتھ لگا کر، اور بعد میں آپ بتا رہے کہ میں نے تمہاری اس کا آپ کو ثواب مل گیا تھا جو آپ نے اس کی مدد کیے تھے، فرشتے نے لکھ بھی لیا تھا اس ثواب کو، لیکن جب آپ نے اس کا احسان جتلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان نیکیوں کو مٹا دیا۔ تو کچھ علماء نے کہا کہ صرف اتنی نیکیاں مٹ جائیں گی اس کی، باقی تو نہیں مٹے گی۔ لیکن انسان ڈرنا چاہیے کہ اگر احسان جتلاتا ہے وہ اور اللہ ناراض ہو جائے، اس کے اعمال کو مٹا دے، اور آخرت کے دن وہی نیکیاں کافی ہوتی تھی اس کے پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، وہ ختم کر لی اس نے۔ تو کسی کو بھی احسان آپ کریں گے، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا، اس کو جتلانا نہیں، اللہ کے لیے کیا اس کو چھوڑ دینا۔ دوسری جو غلطی ہے اس کی، آپ اس کی غلطی کی اصلاح کیجئے، لیکن اس میں اپنے احسان کو بیچ میں مت لائیے۔ اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، غلط کام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اس کو روکیے، سمجھائیے، شریعت سے اس کی اصلاح کیجئے، لیکن وہ یاد مت دلائیے کہ جو آپ نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ چھوڑ دیجئے، ورنہ آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ دوسرا، دکھلاوے کے لیے مت کیجئے۔ جو لوگ دکھلاوے کے لیے اعمال کرتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز، لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ تو شرک ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، دکھاوے کا روزہ، دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا صدقہ شرک ہے، یہ تو شرک کے قریب ہے، شرک میں لے کے چلا جاتا ہے۔ تو دکھاوے کے لیے بھی جو ہے ہم عبادت نہ کریں۔ اسی طرح ایک پوائنٹ ہے یہاں پر، خلاف سنت کام کرنا۔ 8واں نقطہ ہے، جو شخص خلاف سنت کام کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسے علم نہیں ہے تو الگ بات ہے، لیکن اسے پتہ چل جائے کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے
اور جانتے بوجھتے وہ اس کے اپوزٹ کرے، جانتے بوجھتے وہ اس کے مخالف کرے۔ سورہ محمد 47 نمبر کا سورہ ہے، 33 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے نازل کردہ احکام کی خلاف ورزی کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ مطلب مختصر سا میں آپ کو بتا دوں کہ ایک شخص کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کے جو عمل ہے، وہ جو عمل کر رہا ہے وہ سنت کے خلاف ہے، اور جانتے بوجھتے کر رہا ہے، نہ کوئی مجبوری ہے اور ایسا بھی نہیں کہ اس کے علم میں نہیں تھا، اسے پتہ ہے کہ سنت یہ ہے لیکن بولتا ہے میں کروں گا یہ۔ اس میں بہت ساری مثالیں جڑ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رہتے ہوئے اگر موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کے علاوہ ان کو چارہ نہیں ہے۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تو ان کو مجھے ماننا پڑے گا، اور ایسا ہونے بھی والا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں، عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، لیکن وہ کلمہ کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مطلب وہ امت ہی بن کر آئیں گے، امت محمدیہ میں، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ وہ ہے نبی، ان کا مقام اور مرتبہ ویسے ہی ہے، لیکن جب آئیں گے تو کیا بن کر آئیں گے؟ اللہ کے رسول کے امت ہی بن کر آئیں گے۔ جب نبی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ جائے تو ان کو امتی بننا پڑے گا، یا ان کے بعد کے دور بھی آئے تو امتی بننا پڑے گا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ کتنا دلیری سے یہ بولتے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت یہ حدیث میں اس طرح لکھا ہے، وہ بولتے نہیں ہمارے امام نے ایسا نہیں کیا، ہمارے مولانا ایسا نہیں بولتے، ہمارے بڑوں نے ایسا نہیں کیا، ہمارے خاندان میں تو یہی چلتا آتا ہے۔ تو ان لوگوں کا کتنا برا حال ہوگا کہ اللہ کے رسول حضرت عمر کو بول رہے اے عمر، اگر موسیٰ بھی میرے زمانے میں آ جائے تو ان کو مجھے فالو کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس، مجھے ہی فالو کرنا پڑے گا ان کو۔ اور کتنی بڑی اور دلیری کی بات ہے کہ ایک بندہ بولتا ہے کہ نہیں ہمارے امام کی بات ہے، سنت رہنے دو، ہمارے مولانا نے ایسے بولے، ہمارے ابا نے ایسا بولے، ہمارے خاندان میں ایسی چلتا ہے، ہمارا قبیلے میں ایسی چلتا ہے، یہ ہمارا روایتی معاملہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے جو نبی کا راستہ موجود ہوتے ہوئے دوسرے راستے کو اختیار کرے۔ علم نہ ہو، کوئی مجبوری کے تحت بندہ دل سے نہ جانتے ہوئے کچھ کسی نے کروا لیا ہو مجبوری میں، الگ بات، لیکن سب کچھ جانتے ہوئے وہ انکار کرے تو بات ہمیشہ یاد رکھیے آپ، ابلیس سب کچھ جانتا تھا پھر بھی انکار کیا تو حال کیا ہوا؟ ہم بھی جانتے ہوئے کریں گے تو بہت برا حال ہوگا۔ تو جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرتا ہے، یعنی اس کے مخالف عمل کرتا ہے، تو اس کے اعمال جو ہے برباد کر دیے جاتے ہیں۔ چلیے 9واں جو پوائنٹ ہے، طہارت وضو کے بغیر نماز ادا کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضا، جو بے وضو آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی حتیٰ کہ وضو کر لے۔ مطلب یہ جو مخصوص ہے، یہ خاص ہے، پورے نیکیوں کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے۔ مطلب وضو نہیں کیا اور نماز پڑھا، کوئی ثواب نہیں ملا اس کو۔ طہارت نہیں تھی اور نماز پڑھا، کوئی ثواب نہیں ملا اس کو۔ لیکن کچھ لوگ اس کو بہانہ بنا لیتے، طہارت نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ طہارت نہیں ہے تو نماز نہیں ہوں گی، اس کا مطلب یہ حکم نہیں کہ آپ نماز مت پڑھو۔ نماز تو فرض ہے، اگر آپ بستر پہ تو بھی پڑھنا پڑے گا، جب تک آپ ہوش میں ہیں، آپ لیٹے ہوئے اٹھ نہیں سکتے تب بھی نماز پڑھنا ہی، آپ کو نماز معاف نہیں ہے۔ تو پھر مطلب کیا ہے اس کا کہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ طہارت نہیں ہے تو طہارت کرو اور پھر نماز پڑھو، چھوڑنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے اپنے حساب سے مطلب سمجھتے کہ بولے حدیث میں طہارت نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی اس لیے میں نماز نہیں پڑھ رہا۔ مطلب عجیب بات ہے نا، مطلب کوئی آپ کو بول رہا ہے کہ آپ کا 10 کا پاس کا مارکس میمو سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو آپ کو 11 میں ایڈمیشن نہیں ملے گا، تو آپ بول رہے ہیں میں 10 پاس کرتا ہی نہیں، میرے کو جانے کا ہی نہیں 11 میں، تو یہ بیوقوفی رہیں گی نا۔ تو وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ طہارت نہیں ہے تو طہارت کرو اور نماز پڑھو، معاف نہیں ہے نماز۔ کیونکہ نماز جو چھوڑتے جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں نا، طہارت نہیں ہے،
مجبوری نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی اہم کام رہنے دو، آپ اس کو چھوڑو، جاؤ طہارت لو، غسل کرو یا جسم کو دھو، جو بھی ہے معاملہ طہارت کا اس کو کرو، وضو کرو اور پھر نماز پڑھو. چھوڑ نہیں سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان اور دوسری طرف ہے شرک اور کفر اور منافقت ایک جگہ، الگ الگ حدیثوں میں آتا ہے. ان کے بیچ میں جو ہے ایک آڑ ہے اور وہ ہے نماز. مطلب اسلام کو، ایمان کو الگ کرتی ہے یہ منافق، مشرک اور کافر سے. مطلب جو نماز جان بوجھ کر چھوڑے وہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے اب ان میں. اللہ کے رسول کے زمانے کے تو منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. یہ بات ہمیں جو ہے غور کرنا چاہیے. چلیے 10واں جو تو یہ سمجھ میں آپ کو، کوئی جان بوجھ کر اب طہارت نہیں کرے گا اور نماز پڑھے گا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. لیکن طہارت نہیں ہے تو اب طہارت کرنا پڑیں گی اور نماز پڑھنا پڑیں گی. چلیے 10واں جو پوائنٹ ہے، چوری کے ناجائز مال سے صدقہ کرنا. اپنے پاس جو چلتا ہے نا رابن ہڈ سسٹم، لوگوں کا لوٹیں گے، غریبوں میں بانٹیں گے، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا صَدْقَةُ مِنْ غلول، مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. مطلب مال غنیمت جو مسلمانوں کا رکھا ہوا ہے، جو غریبوں کا حق ہے، کوئی اس میں سے چوری کر رہا ہے اور لوگوں میں بانٹ رہا ہے، صدقہ بھی کر رہا ہے، اس کو کوئی ثواب اس کا نہیں ملے گا، بلکہ اس کا حساب لیا جائے گا. تو ایسے ہی کوئی شخص کسی سے چوری کر کے کسی کی مدد کر رہا ہے، وہ نہیں. ہاں کسی کے پاس آپ کو پتہ ہے زائد ہے تو آپ اس کو نصیحت کیجئے، واعظ کیجئے، اس کو بولیے کہ اس میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے، فلاں کا حق ہے، فلاں کا حق ہے، آپ ان کو دو. اس کا آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا، واعظ اور تبلیغ کا، اللہ کا پیغام پہنچانے کا. اس کا ثواب نہیں ملے گا کہ اس سے چوری کر کے آپ دوسرے کو دے رہے ہیں، تو اس کا کوئی اجر نہیں ملتا ہے. 11واں، ریاکاری اور دنیا داری کے لیے نیکی کرنا. کوئی بھی عمل جس کی بات پہلے گزر چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں سے جس نے آخرت کا کام یعنی نیکی دنیا اور فائدے کے لیے، دکھلاوے کے لیے کیا، اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. بڑی مشہور اور طویل حدیث ہے. ایک شخص حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا رضی اللہ عنہ اور کہا کہ آپ مجھے ایک ایسی حدیث بتائیے جو آپ نے آج تک کسی کو نہیں بتائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آج تمہیں وہ حدیث بتاتا ہوں جو میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بتائی تھی. اور ایسا کہا اور بے ہوش ہو کے گر گئے. پھر ان کو پانی کے چھینٹے مارے گئے، ان کو اٹھایا گیا. پھر کہا کہ آج میں تمہیں وہ حدیث بتاتا ہوں جس سے پہلے میں نے کسی کو نہیں بتائی. پھر بے ہوش ہو گئے. 3 بار بے ہوش ہوئے اور چوتھی بار میں بڑی مشکل سے بیٹھ کر انہوں نے بیان کیا کہ قیامت کے دن، حدیث اتنی خطرناک تھی، قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، مالدار کو لایا جائے گا جس نے اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور ایک قرآن کے عالم کو اور حافظ کو لایا جائے گا جس نے اللہ کے قرآن کا علم حاصل کیا اور پوری زندگی لوگوں کو بانٹتا رہا. یعنی عالم، حافظ، جو بھی قاری جو بھی تھا. لیکن ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے گا. حدیث لمبی ہے، مختصر سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ان سب کی نیت تھی کہ دنیا میں لوگ ان کی تعریف کرے. شہید اس لیے مرا کہ لوگ کہیں کتنا بہادر تھا، کتنا دلیر تھا، اللہ کی راہ میں جان دے دی. امیر اس نیت سے مال خرچ کیا کہ لوگ بڑھیں گے، کیا خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، لوگ تعریف کرنا، یہ اس لیے کیا تھا، اس نے اللہ راضی ہو جائے اس لیے نہیں کیا تھا. اور وہ قرآن کا عالم یا حافظ، اس نے اس لیے جو ہے کام کیا، دین کا، یا تبلیغ، واعظ اور قرآن کا علم حاصل کیا، دن اور رات محنت کی کہ لوگ اس کو علامہ کہے، عالم صاحب کہے، بڑا شیخ کہے. یہ نیت اس کی تھی. لوگ خود سے کہے تو الگ بات ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے تعریف کرے، مجھے بلائے، مجھے عزت دے، مجھے بٹھائے. یہ نیت سے اس نے کیا تھا. 3 بڑے بڑے درجے، شہید، عالم دین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، تینوں بڑی نیکیاں ہیں. بہت بڑا دل لگتا ہے اس کو کرنے کے لیے، لیکن یہ تینوں جہنم میں جا رہے صرف نیت خراب ہونے کی وجہ سے، صرف دکھلاوے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے. ورنہ جن کے اندر اخلاص تھا، ایسے 3 لوگوں کا، ان کا تو جنت میں بہت اونچا مقام رہے گا. جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے جان دی، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے دین کا علم حاصل کیا اور لوگوں کو پہنچایا، ان کا تو جنت میں بہت اونچا مقام ہے. لیکن تھوڑی سی ریاکاری آ گئی، حساب بدل گیا. جہنم کی آگ ان سے شروع کی جائیں گی، دہکائی جائیں گی، ان سے اسٹارٹنگ ان سے ہوں گی. تو ریاکاری سے ہم اپنے آپ کو بچائے. 12واں ہے شراب نوشی. حدیث ہے مسند احمد کی اور ابن ماجہ کی، جس نے شراب پی اور اسے نشہ ہو گیا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی.
اگر توبہ کیے بغیر شراب کے نشے کی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، اور اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ جو شراب پیتا ہے اس کی 40 دن تک نماز نہیں ہوتی، مطلب اس کی نیکیاں برباد ہو گئی، پڑھے گا بھی تو نہیں ملے گی، اور جان بوجھ کر چھوڑے گا تو کفر میں چلا جائے گا۔ تو شراب کی جو ہے نقصان۔ دوسرا، اس حالت میں مر گیا نشے میں تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لے اور دوبارہ نہ پیے شراب تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ 13واں ہے نجومیوں کے پاس جانا اور مستقبل کا پتہ لگانا۔ جو فارچون ٹیلر رہتے ہیں، جو غیب کا علم بتاتے ہیں، پچھلا اور اگلا بتاتے ہیں، ان کے تعلق سے حدیث ہے، ام المومن سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی راویہ فرماتی ہے، جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور اس سے مستقبل کے بارے میں پوچھا تو اس کی 40 راتوں تک کی نماز قبول نہیں کی جائیں گی، مطلب 40 دن اس کی نماز قبول نہیں کی جائیں گی۔ دوسری حدیث میں جو کسی کاہن کے پاس گیا، فیوچر کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی، 40 دن کی نماز تو نہیں ہوتی ہے، پھر جو بات وہ کاہن نے کہی اس نے یقین بھی کر لیا کہ اس نے صحیح بولا تھا، تو اس نے میری شریعت کا انکار کیا، مطلب وہ اسلام کے دائرے سے باہر چلا گیا۔ اب اسے چاہیے کہ توبہ کرے، کلمہ پڑھے اور پھر اس گناہ کو چھوڑ دے۔ 14، والدین کی نافرمانی اور تقدیر کا انکار کرنے والا، اس کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم اور معجم الکبیر طبرانی میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کے فرض قبول نہیں ہوں گے، نہ کوئی نفل قبول کیا جائے گا، نہ فرض عبادت ہے نہ نفل، یعنی سنت بھی قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہیں اور ان کو اذیتیں دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، نہ فرض ہوگی قبول نہ سنت ہوگی قبول۔ احسان جتلانے والا، جس کا پہلے گزر چکا، اور تقدیر کا انکار کرنے والا، جیسے اس سے پہلے گزرا قیامت کے دن کا انکار کرنے والا۔ دوسرا، تقدیر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جو بھی ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ ہمارا کام ہے ہم اچھائی کی کوششیں کرتے رہے، بس مختصر سا بیان کر رہا ہوں، ورنہ اس پہ پورا ایک عنوان بن جاتا ہے۔ تو تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، لیکن بندے کی کوششیں اللہ نے وہ بھی لکھی ہے۔ بندہ کوششیں کرتا ہے، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ کوششیں کرنے کے بعد جو چیز وہ چاہتا تھا نہ ملے تو سمجھ جائے کہ وہ تقدیر تھی اس کی، اس لیے اس کو نہیں ملی۔ لیکن سستی کر کے ایسا نہ کہے کہ جو تقدیر میں خود مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کوشش نہیں کرے گا، اس کا حساب لے گا اس سے کہ کوشش کیوں نہیں کیا تھا۔ تو ہمارا کام ہے بس کوشش کرتے رہے، مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، نہ ملے تو سمجھ جائے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھلائی رکھی ہے، کوئی مصیبت آنے والی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دی۔ کسی چیز کو ہم سمجھتے وہ چیز مل جائے تو اچھا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ ایسی کئی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو تقدیر پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور کوششیں کرتے رہنا چاہیے اچھائی کے لیے۔ تو والدین کا نافرمان اور تقدیر کا انکار کرنے والا، اس کے نیک اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ زندگی بھر والدین کو ستاتا رہا، بہت نمازی تھا، پرہیزگار تھا، مر گیا، پھر قیامت کے دن جب پہنچے گا تو اس کے اکاؤنٹ میں کوئی ثواب نہیں رہے گا۔ بغیر توبہ کے مر گیا، بغیر والدین کو راضی کر کے مر گیا۔ تو ہاں، زندگی میں ایسا کیا تھا، بعد میں احساس ہوا تو والدین کو راضی کر لے، مطلب معافی مانگ لے ان سے، ان کو راضی کر لے، پھر ان کی خدمت میں لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے پچھلے کیے ہوئے اعمال کو برباد نہیں کرے گا، اس کو دے گا ثواب انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو جو توبہ کرتا ہے نا اس کی خاص بات ہے، اس کی دلیل امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کافر تھا پہلے، بعد میں مسلمان ہوا اور سچے دل سے اس نے توبہ کیا، تو اس نے کفر کی حالت میں بھی جو نیکیاں کی تھی نا، اللہ اس کا بھی ثواب دے گا اس کو، جب وہ ایمان والا نہیں تھا۔ تو ایک مسلمان جو غلطی پہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے ثواب کو کیوں ضائع کرے گا اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کو پچھلے بھی ثواب ملتے ہیں اگر توبہ دل سے کرتا ہے تو۔ ٹھیک ہے، تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ورنہ اس کی عبادتیں ضائع کر دی جائیں گی۔ بغیر ضرورت شوقیہ طور پر کتا پالنا، کتے پالنے کی اجازت ہے۔ جو لوگ کھیتوں میں رہتے ہیں، جانوروں کی حفاظت کے لیے، بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے شکاری کتے پالتے ہیں۔ اس طرح جو لوگوں کے گھر ایسی جگہوں پر ہے جہاں پر چور ڈکیت وغیرہ آتے، تو علماء نے کہا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے گھر کے باہر کتا رکھ سکتے ہیں، اندر نہیں لانا ہے اس کو۔ لیکن کچھ لوگ رہتے ہیں کتے کو بے وجہ پالتے ہیں، حالانکہ اتنا پیسہ وہ رشتہ داروں کو پالنے میں بھی خرچ کر سکتے ہیں جو ضرورت مند ہیں۔
تو کچھ لوگ پیٹس پر 2,000 5,000 یہاں تک کہ میں نے سنا 10,000 20,000 مہینے کو خرچ ہوتا ہے. اس کے کھانے پینے کی اسپیشل چیزیں آتی ہیں, اس کو نہلا رہے دھلا رہے ہیں. بڑی عجیب بات ہے, جس میں بیماریاں ہیں کتے کے اندر, نجس ہے وہ, اور ایسی اس میں مائکرو آرگینزم اور بیکٹیریاز ہے جو آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتے ہیں. اور پوری دنیا کے اندر جو پاپولیشن ہے اس کا 1% آپ کو پتا ہے کیسے مرتا ہے؟ کتے کے کاٹنے سے مرتے ہیں. دنیا کے اندر 1%, دیکھیے ایک حدیث پر عمل نہیں کرنے سے کروڑوں لوگوں کی جان جاتی ہے صرف کتے کے کاٹنے سے. اور میجر کیسز میں دیکھا گیا کہ ان کتوں نے کاٹا جس سے موت ہوئی جو ان کے پالتو کتے تھے, گھریلو, جن کو انہوں نے 5-5 سال سے 4-4 سال سے 3-3 سال سے پال کے رکھا تھا. ایسے کئی واقعات ہیں. تو شریعت نے جس چیز کو کہا اس میں 100% حقیقت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس شخص نے کھیتی باڑی یا مویشی کی حفاظت کی ضرورت کے بغیر کوئی کتا رکھا, روزانہ اس کی نیکیوں میں سے ایک قرات کے برابر اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں, اور ایک قرات دوسری حدیث میں آتا ہے ایک پہاڑ کے برابر ہے. مطلب روزانہ پہاڑ کے برابر نیکیاں مائنس ہوتی جاتی جب تک کتا پالے گا, شوقیہ طور پر جو پال رہا ہے. ہاں, حفاظت کے لیے گھر کے باہر رکھا ہے, کھیت میں رکھا ہے, تو اس کی اجازت اللہ کے رسول نے خود دی. یہاں پر حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے. چلیے 16 نمبر کا پوائنٹ ہے تنہائی میں حرام کام کرنے کا ارتکاب. جو شخص تنہائی میں ہو, اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو, اور وہ ایسا کام کرے جو کہ حرام ہے, اسلام میں جائز نہیں ہے. اس کے تعلق سے حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ راتوں کو اس طرح عبادت کریں گے جس طرح تم لوگ کرتے ہو, لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے جب تنہائی میں ہوتے ہوں گے تو حرام کام کرتے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ذرے بنا کر اڑا دے گا. یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے, کتاب الزہد کے اندر, کہ کچھ لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ذرے بنا کر اڑا دے گا, حالانکہ یہ تمہارے میں سے ہوں گے. آپ نے فرمایا دوسری حدیث میں بھی ہے کہ تمہارے میں سے ہوں گے, مطلب بالکل تمہاری طرح ہوں گے, تمہاری جسموں کے مانند. حدیث میں آتا ہے تمہارے جسموں کے مانند مطلب تمہارے جیسے, بالکل تمہارے ہی اپنے خاندان قبیلے والے. اور یہ ایسے ہوں گے جو تمہارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں راتوں میں, مطلب تہجد بھی پڑھتے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو چھوٹے چھوٹے ذرے بنا کر اڑا دے گا قیامت کے دن. مطلب اتنی راتوں کی عبادت تہجد کو اٹھنا کوئی معمولی کام نہیں ہے, وہ سب ختم کر دیا گیا. کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ بندہ جب تنہائی میں ہوتا تھا تو حرام کام کرتا تھا, ایسا کام کرتا تھا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, ناجائز قرار دیا ہے. تو یہ جب اکیلا ہوتا, تنہا ہوتا, جب اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہوتا, تو وہ حرام کام کو انجام دیتا تھا. اس کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال کو ختم کر دیا گیا. 17 نمبر پر ہے مدینہ منورہ میں بدعت کا ارتکاب کرنا یا بدعتی کو پناہ دینا. ویسے بدعت کرنے والے کے اعمال برباد ہو جاتے, پہلے ہو چکا ہے. یہاں خصوصی ذکر کیا گیا ہے کیونکہ مدینہ سے اسلام پھیلا پوری دنیا میں, اور کوئی شخص وہاں پر بدعت کا کام شروع کرتا ہے تو وہ اور زیادہ بڑا گناہ ہے. عیور سے سور تک مدینہ منورہ کا حرم ہے, یعنی 2 پہاڑ ہے, جو علاقے ہیں 2 پہاڑی. جس شخص نے اس میں کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی, اپنے ہاں رہنے کی جگہ دی, اس پر اللہ کے فرشتے اور تمام کائنات والے لوگ لعنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی کوئی فرض یا نفل عبادت قبول نہیں کرے گا. وجہ کیونکہ اسلام کا منبع ہے مدینہ, وہاں سے اسلام کی تبلیغ ہوئی. جب مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا, آپ مدینہ پہنچے, اس کو اسلام کا گڑھ بنایا, اسلامی حکومت بنائی, اور وہاں سے پوری دنیا کو اسلام کا پیغام پہنچایا. ظاہر سی بات ہے وہاں کوئی جب غلط کام کرے گا تو وہ دلیل بن جائیں گی کہ کیا جا سکتا ہے. جیسے آج بھی دیکھو ہم کوئی عمل کرتے ہیں, کوئی دیکھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں, دیکھو مدینہ میں ایسا ہوتا ہے, مکہ میں ایسا ہوتا ہے, وہاں ایسا ہوتا ہے. تو وہ زیادہ دلیل بن جاتی ہے برے کاموں کے کرنے کی اگر کوئی وہاں بدعت کرتا ہے, جیسے اب کچھ لوگ کر رہے ہیں شروعات اس کی, تو وہ زیادہ گنہگار ہے وہ شخص جو وہاں پر کوئی گناہ کا کام جاری کرے گا. اس کی بڑی اہمیت ہے. ایک تو وہ حرمت والے شہر ہیں مکہ اور مدینہ, اور اس کو دارالامن کہا گیا ہے, اور وہاں پر قتل کرنا سوائے قصاص یعنی بدلے کے جو شریعہ لاء کے اندر ہوتا ہے, اس کے علاوہ قتل اور غارت گری کرنا
زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت دوسری جگہ کے قتل و غارت گیری کرنا. تو ویسے وہاں کوئی بدعت کا ایجاد کرتا ہے تو وہ زیادہ بڑا گنہگار ہے. 18 نمبر پر ہے مجاہدین کے اہل خانہ میں خیانت کرنا. مطلب کوئی شخص اللہ کی راہ میں نکلا ہے، جہاد کے لیے گیا ہے، ظاہر سی بات ہے سفر ہفتوں اور مہینوں کا ہوتا ہے، اور کوئی اس کے گھر والوں کے ساتھ بےہودہ حرکت کرے، اس کے گھر والوں کو یعنی خواتین کے ساتھ، تو کہا کہ مجاہدین کی بیویوں کی حرمت جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں پر ایسی ہے جیسے ان کے ماؤں کی حرمت ہے، اور پیچھے رہ جانے والوں میں سے جو شخص مجاہدین کے اہل و عیال کی دیکھ بھال پر مامور ہو، وہ اگر ان کے اہل خانہ میں خیانت کرے تو قیامت کے دن اسے ساری مخلوق کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اسے مجاہد سے کہا جائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے جتنی چاہے لے لے. کوئی مجاہد اللہ کی راہ میں گیا، اس کے پیچھے وہ اپنے گھر کی عورتوں کو چھوڑ کر گیا، تو وہ عورتیں پوری امت پر ویسی حرام ہے جیسے ان کی ماں ہے، جیسی ان کی ماں ہے ویسا ان کا مقام ہے. اور جو ذمہ داری کے لیے متعین کیا گیا کہ ان کی دیکھ بھال، پیسہ وغیرہ ان کو یہ طے کرنا ہے، یہ اس میں وہ خیانت کرے گا، اس میں وہ پارشلٹی کرے گا، کوئی غلط کام کرے گا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا اور اس مجاہد کو بلائے گا اور کہے گا اس کی جتنی نیکیاں چاہیے لے لے. اور اس دن تو ہر کوئی انسان نیکیوں کا حریص رہے گا. ہم نے سنا ہے نا، ماں بیٹے کے کام نہیں، بیٹا ماں باپ کے کام نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا. تو وہ تو اتنی ساری نیکیاں لے لے گا جو اس کو جنت میں اونچا سے اونچا مقام دے دے. تو یہ ایک گناہ ہے خیانت کرنا مجاہدین کے گھر والوں کے ساتھ. یہ سارے اعمال انسان کے قیامت کے دن برباد کر دے گا. بیوی کا اپنے خاوند سے ناراض ہونا. سیدنا ابو امامہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا امرأۃ باتت وزوجها علیہا ساخط. وہ عورت جس کا خاوند اس سے رات بھر ناراض رہا، اس نے اسے منانے کی کوشش نہ کی، اس کے اعمال اس کے اوپر جو ہے فرشتے لعنت کرتے ہیں صبح تک. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اسی طرح زبردستی امامت کروانا. زبردستی کسی سے امامت کروانا نماز کے اندر. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 لوگوں کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر بھی نہیں جاتی. مطلب اوپر سے بھی نہیں جاتی، مطلب ان کے اندر وہ قبول نہیں ہوتی. امام قومی وَلَهُ کارہون. ایسا امام جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں لیکن پھر بھی وہ امامت کرے. مطلب ایک ایسا شخص ہے جس کو لوگ پسند نہیں کرتے اور وہ زبردستی امامت کرتا ہے یا کچھ لوگ اس کو کرواتے ہیں، تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. اسی طرح 21واں جو گناہ ہے مدینہ منورہ میں جھوٹی قسم کھانا. تو جو شخص منبر نبوی کے پاس یا مدینہ کے اندر جھوٹی قسم اٹھا کر کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے اور بغیر حق کے لے لیا، اس پر اللہ، فرشتوں اور کل کائنات کی لعنت ہوتی ہے. اس کا کوئی بھی فرض عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے. یہ مدینہ کے فضائل کے اندر شامل ہے، اس لیے اس کو بیان کیا گیا ہے. اس کی پوری عبادتیں قبول نہیں ہوتی. مومن کو ناحق قتل کرنا. جو شخص نے کسی مومن کو بے وجہ قتل کر دیا ظلم سے، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نفل اور فرض قبول نہیں کرتا. مرڈر جس کو بہت عام سمجھ لیا گیا نا، آج دیکھیے نا کتنے مرڈر ہر ہفتے آپ خبر سنتے ہیں اپنے علاقوں میں. پیسے کے لین دین پر دوست نے دوست کو مار دیا، نشے کی حالت میں دوست نے دوست کو مار دیا، تھوڑی سی حجت ہوئی، ایک دوسرے سے لڑائی پٹائی ہوئی، مار دیا، ایکسیڈنٹ میں تھوڑا سا ٹچ لگ گیا گاڑی کو، جھگڑا بڑا، مار دیا. تو یہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس کا ایک وجہ ہے فلمیں، سوشل میڈیا. جو چیز بار 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 دکھائی جاتی ہے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے انسان کے ذہن میں. مار دھاڑ کی چیزیں ہم دن رات دیکھ رہے ہیں تو اب اس کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے. جیسے جس ماحول کے اندر بے حیائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اب کوئی لڑکی چھوٹے کپڑے پہن کر آ بھی جائے تو کوئی اس کو برا نہیں مانتے. جیسا اب ہمارے شہر میں کوئی چھوٹے کپڑے پہن کر کوئی خاتون مارکیٹ میں گھومنے لگے، سارے لوگ اس کو دیکھیں گے، ارے عجیب عورت، یہ کہاں سے آ گئی. یہی آپ ممبئی وغیرہ بڑے شہر میں جائیے، عام ہے، سب گھوم رہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں، کیونکہ اب ان کی آنکھوں میں پانی ختم ہو چکا ہے. اب وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے. تو ویسے ہی یہ جو ہے قتل غارت گیری کو اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اہمیت ختم ہو جا رہی ہے، جبکہ کتنا سنگین گناہ ہے. کسی نے بے وجہ کسی مسلمان کو قتل کیا، اس کے تمام فرض ضائع ہو گئے، تمام نفل یعنی سنتیں بھی ختم.
सवाब खत्म हो गए उसके पूरे, उसने बेवजह अगर कत्ल किया। हाँ, सेल्फ डिफेंस में उसके हाथों से अगर कोई मारा जाए तो अलग बात है, उस पर पकड़ नहीं है। इसी तरह अहले मदीना को परेशान करना, जो लोग अहले मदीना को परेशान करते हैं, उन पर खौफ तारी करते हैं, उनको डराते हैं, फरिश्ते और कुल कायनात इन पर लानत करती है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे लोगों का कोई अमल कबूल नहीं करेगा। ये मदीना की अगेन फिर से फजीलत में आ गया है। 24 नंबर पे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु की गुस्ताखी करना, जिसने किसी भी एक सहाबी की गुस्ताखी की, उनके ताल्लुक से बुरे अल्फाज बोले, उनको गाली दी, या उनके ताल्लुक से गलत बयानी की, बेहुदा बात की, या उनके नाम से गलत बात को फैलाया, ये तमाम चीजें इसमें शामिल है। अल्लाह ताला ने मुझे मुंतकिब किया है, फिर मेरी वजह से सहाबा को मुंतकिब किया है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, इनमें से मेरे वजीर, मददगार और ससुराली रिश्तेदार भी है। जो शख्स इन्हें बुरा कहे, इस पर अल्लाह ताला, फरिश्ते और कुल कायनात की लानत हो। क़यामत के दिन इस शख्स का कोई फर्ज और नफिल अमल कबूल नहीं किया जाएगा। मुस्तदरक हाकिम ने इसको नकल किया गया है। आपने पूरा फरमाया, मेरे पूरे वजीर, साथी, मददगार, मेरे ससुराली रिश्तेदार, सब आपकी तमाम बीवियां हैं और तमाम के ससुराली रिश्तेदार हैं। आज हमारी उम्मत के बहुत सारे ऐसे ग्रोह हैं जो अल्लाह के रसूल की इन बीवियों पर लानत करते हैं। आपके खास वजीर हजरत अबू बकर, हजरत उमर पर लानत भेजते हैं कुछ लोग खुसूसी महीनों के अंदर, जबकि वो नहीं जानते कि लानत उन पर बरस रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो इनको बुरा कहे, इन्हें तकलीफ दे, इन लोगों पर लानत है, इन लोगों पर लानत है। इनके कोई फर्ज कबूल नहीं किया जाएगा और इनकी कोई नफिल भी कबूल नहीं की जाएंगी। अफसोस की बात है कि हमारे अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं और बोलते हैं फला साहबी ने फला वक्त पर ऐसा किया था, तो मुझे लगता है कि उनका वो करना गलत था। आप फैसला करने वाले कौन थे, जबकि आप वहां मौजूद नहीं थे। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े, जिनको शेखुल हदीस कहा जाता है, उनसे जब भी सवाल किया जाता है कि हजरत आयशा और हजरत अली दोनों में से हक पे कौन था, तो वो फरमाते थे कि दोनों सहाबी है, दोनों के आगे रजी अल्लाह अन्हु है। अल्लाह ताला ने मेरे हाथों को उस जमाने से महफूज रखा, तो मेरा काम है कि मैं अपनी जुबान को उससे महफूज रखूं। यानी मैं वहां पर नहीं था, मैं रियलिटी नहीं जानता, तो मैं क्यों खामखा किसी एक की तरफ से बोलूं और अपनी जन्नत बिगाड़ लूं और जहन्नम में चला जाऊं। इसलिए आपको कोई हक नहीं बनता किसी भी सहाबी को कुछ कहना, और ना ये कयामत के सवालों में से कि आप किसको हक मानते थे किसको नहीं मानते थे। उनका आपसी मामला था, उन्होंने किया और उनका जो भी मामला था वो खत्म हो गया। दो भाई जब लड़ते हैं, तीसरा अंदर आता है मोहल्ले वाला, तो दोनों क्या बोलते हैं, हमारा मामला है, तुम क्यों आ रहे बीच में। तो सहाबा का मकाम बड़ा ऊंचा है, हम बीच में बोल नहीं सकते। तो जो उनको बुरा कहे, जो भी उनके ताल्लुक से गाली गलौज करे या लानत उन पे भेजे, या उनके ताल्लुक से कोई भी जो है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो दुरुस्त नहीं है, ऐसे लोगों के फराइज भी खत्म कर दिए जाते हैं और नफिल भी खत्म कर दिए जाते हैं, इन्हें कोई अजर नहीं मिलेगा। किसास में या दीत में रुकावट बनना, किसास मतलब कत्ल का बदला, कत्ल जो शरीयत की तरफ से तय किया जाता है, या जो दीत का मामला होता है कि अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है, तो जो मकतूलीन है वो कातिल से जो है दीत मांगते हैं। कुछ शरीयत ने रकम मुतय्यन किए, उतना अगर वो उसको दे दे तो उस पर। लेकिन कोई बीच में आता है और जो शरीयत के फैसले कातिल और मकतूलीन के घर वालों के बीच में, उसमें आकर डिस्टर्बेंस पैदा करता है और अपनी तरफ से कोई तब्दीली करना चाहता है, तो ऐसे लोगों के अमाल खत्म कर दिए जाते हैं, उसको मिटा दिया जाता है। इसी तरह जो है ये चंद बेशर्मी और बदकलाम होना, जो शख्स बेशर्म और बदकलाम हो जाए, गाली गलौज करता है, गंदी बातें करता है, हमेशा उसके मुंह से बेहुदा बातें निकलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन सकूर का कोई फर्ज और नफिल अमल कबूल नहीं करेगा। हमने पूछा है अल्लाह के रसूल, ये सकूर कौन है, किसे कहते हैं? आपने फरमाया, जो अपने अहले खाना में गैर मर्दों को भेजता है, मतलब बेशरम आदमी, दयूस जिसको बोलते हैं, मतलब घर की लेडीज बैठी हुई है और बाहर के नामहरम मर्दों को बोल रहा, हाँ आओ अंदर बैठो तुम भी साथ में। ये हमारे पास रस्मों में, शादियों में होता है। घर की खवातीन बैठी है, ससुराली और दूसरे दीगर रिश्तेदारों को कहा जा रहा है कि आओ बैठो, अरे क्या शर्मा रहे हो, बैठो, अपना ही घर है, कोई पर्दे का नज्म नहीं, दोनों बैठे बगैर पर्दे के आमने सामने, गैर महरम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सकूर होता है, इसके फर्ज और नफिल अमल कबूल नहीं किए जाते हैं, न फर्ज कबूल होते हैं न नफिल कबूल होते हैं। इसे मुस्तदरक हाकिम ने नकल किया गया है।
اسی طرح یہ 25 چیز جو ہے گناہ کا ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے، مکمل جملہ 25، جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تو یہ کچھ جگہ بیان کیا کہ پورے مکمل اعمال برباد کیے جاتے ہیں، کچھ جگہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اس نیکی کا ثواب مٹا دیا جاتا ہے، جیسے احسان کر کے جتلانا، اور کچھ سماجی برائیاں جو آخری میں ہم نے دیکھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرائض بھی قبول نہیں کرتا اور سنتیں بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان یہ تھا کہ یہ جو سنڈے کا درس ہے اب یہ اگلے سنڈے سے ریگولر نہیں ہوگا، جب اگلے سنڈے درس ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی اطلاع آپ کو جمعہ کے خطبے میں انشاءاللہ تعالیٰ دے دی جائیں گی، یا پھر جو میسیجز آتے ہیں آپ کو درس قرآن رہے گا اتوار کے دن کا جو گروپس بنے ہوئے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ میسج جو ہے آ جائے گا کہ سنڈے کا درس ہے، یعنی مطلب یہ ریگولر نہیں ہوگا، جب رہے گا سنڈے کو درس اس ہفتے آپ کو جمعہ کے خطبے میں یا میسج کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا کہ اس اتوار کو درس رکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے میسج تھا آپ لوگوں کے لیے، تو اس میں بس یہی کہ اگلے اتوار سے درس ہوگا یا نہیں ہوگا یہ جمعہ کے خطبے میں اطلاع دی جائیں گی، آپ کو میسج مل جائے گا۔ اگر جمعہ کے خطبے میں اعلان نہیں ہوتا ہے یا کوئی میسج نہیں آتا ہے مطلب اس اتوار کو درس نہیں رہے گا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ کوئی سوال ہوگا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں ایک نقطہ اس میں بتایا گیا کہ گھریلو معاملات کے اندر میاں بیوی کے ایک نقطہ بتایا کہ اگر رات میں ناراضگی ہو صبح تک نہیں بنا اس تعلق سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ جو اعمال ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں اس لسٹ میں ایک گناہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ایک عورت ہے جو اپنے شوہر سے ناراض ہوتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے ناراض ہوتی ہے اور اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی ہے، تو رات بھر فرشتے جو ہوتے ہیں اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں جس نے اپنے شوہر سے ناراضگی کی اور اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ یہ اس حدیث کا مکمل مفہوم اس طرح سے ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اب شوہر جو ہے اس کی اپنی ایک خواہشات ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے ایک ہم سفر، ایک جیون ساتھی دیا جو اس کی بیوی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس خواہش کے ذریعے سے، اس اپنی نفسانی خواہش سے وہ اپنے آپ کو بغیر بہت سارے بڑے گناہوں سے، زناکاری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو اس کی حدیث کی جو ہے کیا کہیں گے شرح میں اور اس کے فوائد میں یہ آتا ہے کہ انسان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب نکاح کے قابل ہو جائے تو اسے چاہے کہ وہ نکاح کر لے، یعنی شادی کر لے، وہ اس کے قابل ہو، یعنی وہ اپنی فیملی، اپنی بیوی کا جو ہے پیٹ پال سکتا ہے، اس کو کھلا سکتا ہے، پہنا سکتا ہے، تو وہ نکاح کر لے۔
کیوں کہا گیا یہ؟ تاکہ وہ اپنے آپ کو زنا سے بچا لے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ہر عمل پر تمہیں ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ تم اپنے بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرتے ہو، اس پر بھی اجر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس پر بھی اجر ہے، یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہی کام اگر تم دوسری جگہ کرو گے یعنی زنا تو گناہ ہوگا، تو ایک انسان حرام سے بچنے کے لیے یہ عمل کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو دے گا، ثواب دے گا۔ تو یہ اس طرح تمام حدیثوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ آدمی جو اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے لیکن وہ عورت جانتے بوجھتے اس کو اس چیز سے دور کرتی ہے، تو بہت ممکن ہے کہ اس کا جو شوہر ہے وہ برائی کی طرف چلا جائے، بہت ممکن ہے۔ اور آج کل یہ معاملات چل رہے ہیں، اور یہ کئی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے آج کل جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز چل رہے ہیں۔ وجہ بہت ساری ہے، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل کچھ مرد غلط راستوں پہ، غلط دشاؤں میں جو جا رہے ہیں، زنا کے راستوں کو اختیار کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عورت کا جان بوجھ کر اس کو اپنے سے دور کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ سماج اور سوسائٹی میں ایسی برائیاں پھیلیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر لگام لگانے کے لیے اس سزا مقرر کر دی کہ جو عورت بے وجہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر دور رہے تو رات بھر فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں تاکہ سماج اور سوسائٹی میں یہ برائیاں نہ پھیلے۔ واللہ عالم، جو میرے علم کے مطابق تھی میں نے آپ کو یہ حدیثوں کے ساتھ جو ہے اس کو بتا دیا، تو اس لیے یہ ایک سزا ان کے لیے یہاں پر بتائی گئی۔ ورنہ ایک وضاحت اس میں یہ بھی علماء نے کہا جو شوہر ہے وہ بھی اس بات کا خیال رکھے کہ عورت کسی بیماری میں مبتلا ہے یا کوئی تھکاوٹ یا کچھ ایسا معاملہ ہے جس کے لیے وہ اس سے راضی نہیں ہے کہ وہ اس سے ملاقات کر سکے، مطلب اس کے ساتھ وہ رات گزار سکے، تو شوہر کا کام ہے کہ وہ اس کو احتیاط کرے۔ اور اس کے بعد میں علماء نے عام بات یہ کہی کہ بے وجہ اگر عورت شوہر سے ناراض رہتی ہے تو وہ اس کے مقام اور مرتبے کو نیچے لاتی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ایک صحابی آ کہا اللہ کے رسول ہم روم اور فارس میں سفر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان کے بادشاہ جب محل میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے جو لوگ ہیں وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، آپ زیادہ حقدار ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم دیتا تو اللہ تعالیٰ بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن یہ بھی حکم دیا ہوا نہیں ہے، اگر کرتا تو یہ ہوتا۔ تو اس کی وجہ، اس کے تعلق سے علماء کیا لکھتے ہیں، یہ اس لیے کہ مرد کے فضائل کے تعلق سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ جو اپنے بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے تاکہ ان کو حلال کھلائے اور پہنائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لیڈر بنایا ہے اپنی فیملی کا، تو اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، تو وہ جو قربانیاں دیتا ہے تو اس کی عزت اور احترام میں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے بیوی، اس کا ریسپیکٹ میں۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ جس طرح عورتوں کے بھی فضائل ہیں، ان کے بھی اللہ کے نزدیک مقام اور مرتبے، تو مرد کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں میں رکھا ہے اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرے، اس کو ناراض کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر لعنت کا جو ہے حکم یا لعنت کے تعلق سے سزا بتائی گئی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ میرے کپاڑے کے تعلق سے سوالات تھے۔ قسم دو میں کپاڑے تو 10 مسکن کو کھانا کھلائیں تو کیا وہ 2 ٹائم کھلائیں؟ اور یہ کہ 10 مسکین ایک ہی دن میں ملنا پاسبل ہے 2 ٹائم؟
تو اس کا کوئی حصہ نہیں جائے کہ اتنی رقم تم جمع کر دے یا اتنی رقم تم دے دے، یا پھر اور ایک یہ سوال تھا کہ 10 مسکینوں کے بجائے کہ مدرسے میں کھانا کھلاتی تو وہ کون ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارے کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے کہ جیسا کوئی قسم کھائی تھی اور وہ قسم پورا نہ کر سکے یا وہ قسم درست نہیں تھی تو قسم کو چاہیے کہ توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے، حدیث میں آتا ہے۔ تو کفارہ یہ ہے کہ یا تو غلام آزاد کرے 10 یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر روزے رکھے۔ تو اگر اب غلام کا سسٹم تو آج کل ہے نہیں جسے آزاد کیا جائے، تو دوسرا آپشن جو ہمارے لیے رہتا ہے وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ 10 مسکین ایک وقت میں تو ملنا مشکل ہے، تو کیا ایک ایک دن اس کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، یا پھر ایک ٹائم کا کھانا ہے یا 2 ٹائم کا کھانا ہے؟ یہ بھی ایک سوال تھا۔ تو جو حدیث میں آتا ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلایا جائے، تو اکثر اس کی جو تفسیر کرنے والے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک وقت کا کھانا ہی ہے۔ جیسے کوئی شخص ہے روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، ادھیڑ عمر میں پہنچ گیا ہے، اب اس کے لیے طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، یا ایسا پیشنٹ ہے جو روزہ رکھے گا تو اس کی جان پہ بات آ جائے گی، تو اس کے کفارے میں بھی کہا گیا ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ کچھ صحابہ کے اقوال ملتے ہیں کہ 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، لیکن حدیث میں ذکر ہے ایک وقت کے کھانے کے تعلق سے۔ تو ویسے بھی اس کے تعلق سے ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلائے، مطلب ایک وقت کے لیے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ایک وقت میں 10 مسکین مل جائے، نہ ملے تو آپ ایک ایک دن بھی کر سکتے ہیں اس کو، یہ مجبوری کی حالت میں کہ 10 مسکین ملنا مشکل ہے، تو کوئی ایک مسکین آپ کو مل گیا ہے، اس کو آپ نے کھلا دیا، دوسرے دن دوسرا مل گیا، 3 دن بعد کوئی اور مل گیا، لیکن اس گنتی کو آپ پورا کریں، مکمل کریں۔ تو ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا، ایسے ہوا 10 مسکین کے لیے ایک ایک وقت کا کھانا۔ تو اس طرح اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جی نہیں، رقم کے تعلق سے علماء نے نہیں کہا ہے، کیونکہ یہاں پر ذکر نہیں ہے، اگر ہوتا تو اس کے تعلق سے آ جاتا تھا۔ تو آپ مسکین کو تلاش کریں۔ ہاں، سوال یہ بھی تھا کہ جو مدرسہ ہے اگر اس میں کھلا دیے تو چلے گا کیا؟ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں اگر وہاں پر مسکین ہیں، ایسے لوگ ہیں، مدرسہ ایسا ہے کہ ان کو ایک وقت کا کھانا ملتا ہے اور دوسرے کے انتظام کا کوئی چارہ نہیں ہے، تو ایسے مدرسے میں آپ کھلا سکتے ہیں۔ لیکن مدارس میں اکثر رقم موجود ہوتی ہے، پورے سال بھر کا ان کا کوٹا وہاں پر رہتا ہے، تو بہتر یہ رہے گا کہ آپ ایسے مسکین کو تلاش کریں جو واقعی میں ضرورت مند ہے، کہ ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، اس کے پاس دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا۔ ایسے آپ کو بہت ملیں گے۔ آپ چلے جائیے کہیں بھی، ریلوے اسٹیشن کے علاقے پر، برج کے نیچے آپ چلے جائیے، ہاسپٹلس کے باہر چلے جائیے، گورنمنٹ ہاسپٹل جو رہتے، ایسے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے۔ ایسے لوگ ملیں گے راستے پہ پڑے ہوئے، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ان کو چلنا بھی نہیں آتا، کوئی لا کر دے دیا تو کھا لیتے، اور نہ ملے تو ویسے رہ جائیں گے۔ بہت لوگ ہیں، آپ تھوڑا سا شہر گھومیں گے تو آپ کو گورنمنٹ ہاسپٹل، برج کے نیچے، اسٹیشن کے پاس، بس سٹینڈ کے پاس، کہیں نہ کہیں تو ضرور مل جائیں گے آپ کو۔ تو تھوڑا سا ہم نکلیں، 1-2 کلومیٹر آپ ٹریول کریں، 10 مسکین تو آپ کو یوں ہی مل جائیں گے۔ جی، واللہ عالم بالصواب۔ جی تو اس طرح آپ کو جو ہے ایک نوٹس یہ مل چکی ہے، مطلب ایک میسج مل چکا ہے کہ اگلے سنڈے جو ہے درس ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی اطلاع آپ کو جمعہ کے خطبے میں مل جائیں گی، یا میسج کے ذریعے سے آپ کو جو لوگ کانٹیکٹ میں ہیں میسیجز کے، انشاءاللہ ان کو یہ خبر جو ہے پہنچا دی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔